السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان زمین پہ جب چلتا ہے تو اس کا زمین پہ وزن پڑتا ہے۔ ہر انسان کا ایک وزن ہوتا ہے تو زمین پہ پڑتا ہے۔ جس زمین پہ سینکڑوں لوگ چلے ہیں تو وزن اور بڑھ جائے گا، پھر اس پہ ہزاروں چلیں تو اور وزن بڑھے گا، پھر ہزاروں سے لاکھوں تو وزن لاکھوں سے اور نکل جائے گا آگے، پھر کروڑوں اور پھر اربوں انسان اس زمین پہ جب چلیں گے تو وزن بڑھتا جائے گا۔ فرمایا زمین کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی چارپائی پہ بیڈ پہ بیٹھے تو زیادہ آدمی بیٹھے تو اس کے چرچرانے کی آواز آتی ہے، اس طرح زمین کی آوازیں آتی ہیں۔ اور زمین اللہ پاک جل شانہ کو پکارتی ہے کہ اللہ میرے انسانوں کا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ تو جو انسان پھر قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ان کے وزن کو ختم کر کے ان کے جسم کو نوری بنا دیتے ہیں، روحانی بنا دیتے ہیں اور ہلکا بنا دیتے ہیں۔ ان کے جسم کا وزن نہیں رہتا، دنیا کی تول میں اس کا وزن ہوگا، دنیا کی تول میں اس کا وزن ہوگا، اللہ کی تول میں اس کا وزن نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی تول ہے اس میں وہ جسم نوری بن جاتا ہے، روحانی بن جاتا ہے، اس کے اندر سے وہ کثافت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر زمین ایسے جسم کو پسند کرتی ہے اور زمین ایسے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ایسے جسم مجھ پہ چلے جن کا وزن نہ ہو۔ ذکر کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنے والا، قرآن پاک کا کوئی ذکر کرنے والا، کوئی عمل کرنے والا شخص، اللہ پاک اس کی جسم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے ہلکے لوگ جن کے وزن نہیں ہوں گے، قبریں ان کا استقبال کرتی ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی میتوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کے جسموں کا استقبال کرتے ہیں، اور ایسی پاکیزہ روح اس کو لینے کے لیے ہر فرشتہ آگے بڑھتا ہے کہ یا اللہ میں اس کی روح کو لے لوں، دوسرا کہتا ہے میں اس کی روح کو لے لوں۔ ہمیں جو اللہ پاک نے زبان پہ اپنی یاد کی توفیق دی ہے، میری اس فکرے کو پھر سنیں گے اس بات کو، ہمیں جو اللہ پاک نے زبان پہ اپنی یاد کی توفیق دی ہے، یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے، یہ ہماری زبانوں کو اللہ نے چنا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، چنا ہے، ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہماری یادیں یہ چنی گئی ہیں، ہمارا انتخاب ہوا ہے، اور اس انتخاب میں ہم کامیاب ہوئے ہیں تو ہماری زبانوں پہ اس کی یادیں زندہ ہوئی ہیں، ورنہ ہماری زبانوں پہ اس کی یادیں نہیں آ سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، اربوں جن کو ایک دفعہ لفظ اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں، میں نے لفظ اللہ کہا تو آپ کے سب کے منہ سے، دل سے بے ساختہ اللہ نکلا۔ بھئی یہ اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آج تک نصیب نہیں ہوا، آج تک نصیب کہ ان کی زبان سے اللہ نکلے،
معلوم یہ ہوا کہ اس کریم نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اس کریم نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، اس کریم نے ہمارے اوپر عطائیں کی ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے نام کے لینے والوں میں سے بنا دیا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دو اور ان کی زبانوں پہ میرا نام جاری کر دو۔ کہا کہ درویش کے پاس آئے کہ حضرت مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا یہ ذکر قبول ہے؟ تو فرمایا ایک کے بعد اگر دوسرے کی توفیق ملتی ہے تو پھر پچھلا قبول ہوتا ہے تو اگلے کی توفیق ملتی ہے۔ غریب انسان ہوگا اور وہ سارا دن مزدوری کرتا ہوگا اور اس کی زبان پہ ذکر ہوگا، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کے درس میں ایک بات سنی تھی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا کے بھی غریب ہوں گے اور آخرت کے بھی غریب ہوں گے، تو میں تو دنیا کا غریب مزدور ہوں، کیا آخرت کا بھی میں مزدور رہوں گا، غریب بنوں گا؟ تو میں نے صرف اسے ایک بات کہی، میں نے کہا اگر تیری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تجھے مالدار لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے اور تو آخرت کے مالدار لوگوں میں شامل ہے اگر تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تجھے اللہ پاک آخرت کے غریبوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں بھی غریب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی غریب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں تو غریب ہوتے ہیں، آخرت میں مالدار ہوتے ہیں، آخرت میں مالدار ہوتے ہیں۔ دنیا والے ان کو دھتکارتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ آخرت میں مالدار ہوتے ہیں۔ اور جو آخرت کے مالدار ہے وہی اصل ہے، جو آخرت کا مالدار ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ زمین پہ بوجھ نہیں ہیں، زمین پہ بوجھ نہیں ہیں۔ جو زمین پہ بوجھ ہوتے ہیں، زمین پکارتی ہے یا اللہ میرے اوپر بوجھ ہے، اسے میرے اندر ڈال دے، بہتر ہے کہ یہ زندہ نہ رہے، یہ میرے اندر آ جائے اور میں اس کو ہضم کر جاؤں، میں اس کو ہڑپ کر جاؤں، یعنی اس کو موت آ جائے۔ اس لیے جب یہی لوگ جو زمین پہ بوجھ نہیں ہوتے مرتے ہیں تو ان پہ زمین خود روتی ہے، جہاں سجدے دیتے ہیں وہ جگہ روتی ہیں، جہاں تسبیحاں کرتے ہیں وہ جگہ، وہ درخت جس کے نیچے سے گزرے تھے، کوئی پہاڑ، کوئی راستہ، کوئی جانور، کوئی ایسے جو ان کا ذکر سنتے ہیں، یہ سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں، حتیٰ کہ کیونکہ یہ زمین پہ بوجھ نہیں تھا، حتیٰ کہ آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے لیے رزق آتا تھا وہ دروازے تک روتے ہیں کہ یا اللہ، ایک بندہ تھا جو زمین پہ بوجھ نہیں تھا، راحت کا سامان تھا، آج وہ کہاں چلا گیا۔ اب جو بہانے سے سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی مسنون دعاؤں کی شکل میں، کبھی تسبیح کی شکل میں، کبھی نماز اور سجدوں کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی گھر سے نکلنے کی، کبھی گھر سے دم داخل ہونے کی، کبھی کھانے کی، کبھی تسبیحات کی، کبھی 129 بار سورۃ کوثر کی، کبھی سورۃ کوثر اور سورۃ انا انزلنا انا اعطینا کے وظیفے کی 3 بار جو میں بتاتا ہوں۔ یہ جو بہانے سے سارا دن کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، میرے اللہ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں اس میں بہت عظمت ہے، قیمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی محبت میں، محض اللہ کی یاد میں سارا دن پھرتے ہیں، ہم سارا دن پھرتے ہیں،
اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود کو بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے، پر ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ بادشاہ کے سامنے غلام تھے، اس نے دیکھا نا، اس نے کہا یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو۔ بکتے غلام آئے تو بادشاہ نے ان غلاموں کی قطار لگی ہوئی تھی، ان میں سے انتخاب کرنا تھا۔ انہوں نے کہا یہ غلام بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ غلام بھی، انہیں باقی لے جاؤ۔ ان میں ایک غلام تھا، ایک غلام، تو اس نے کہا کہ آپ نے سب کو اپنی پسند سے لیا ہے، مجھے اللہ کی پسند پہ لے لیں، اللہ کے لیے مجھے اپنی غلامی میں لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص اللہ کی غلامی میں اس نے وہ غلامی کی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص اور سچی خدمت کے ساتھ، خلوص اور سچی خدمت کے ساتھ ترقی کرتے 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 ایک وقت آیا وہ خود بادشاہ بن گیا، اور آج اس کی قبر لاہور کی انارکلی میں قطب الدین ایبک۔ انہیں مجھے اللہ کے لیے لے لے، لیکن اس نے اللہ کے لیے لے کے پھر کر کے دکھایا کہ اللہ کے لیے ایسے لیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے سپورٹ کیا جاتا ہے، ایسے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ خلوص سے، دیانتداری سے، سچائی سے خدمت میں لگا رہا، کوئی طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی عہدہ، کسی چیز کی طلب نہیں، بس لگا رہا۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، باقی لوگوں کو دولت، مال، چیزوں کے لیے، مجھے اللہ نے اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ واہ مولا تیری کتنی کریمی ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو اپنی شاعری لاتے تھے، پھر شاعری کے لیے وہاں کچھ شاعر بیٹھے ہوتے تھے، پہلے ان کی شاعری سنتے تھے کہ اس قابل بھی ہے یا محض پیسے لینے کے لیے اور نذرانے لینے کے لیے آیا ہے، اس کی سنتے تھے۔ اگر اس شاعری میں جان ہوتی تھی پھر اس کا انتخاب ہوتا تھا، پھر انتخاب کے بعد وہ بادشاہ کے حضور پیش کیا جاتا تھا، اور اس کی زبان پہ بادشاہ کی شان بیان کی جاتی تھی اور بادشاہ کی تعریف بیان کی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں نے چنا ہمیں، اللہ کے امر سے فرشتوں نے چنا، اور فرشتوں نے چننے کے بعد پھر اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو اور اللہ کے ذکر کو ہماری زبانوں کا حصہ بنا دیا۔ چنا، اللہ نے چنا، اپنے نام کو، اپنی یاد کو ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جاؤ میرے نام اور میری یادیں تمہاری زبانوں پہ جاری و ساری ہو گئی ہیں، جاؤ میری نام اور میری یادیں، میرے نام اور میری یادیں۔ یہ قسمت ہے، خوش قسمت ہے۔ کتنی موتیں ایسی ہیں، کتنی موتیں ایسی ہیں، کتنی موتیں ایسی ہیں جن موتوں میں ذکر نہیں آیا، کلمہ نہیں آیا، اللہ کا نام نہیں آیا، ساری زندگی، ساری حیاتی ایک بول بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، اور اس بول کو بولتے بولتے موت کے وقت بھی وہی بول سامنے آیا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کلمہ تلقین کیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ جو زندگی بھر بول رہے گا، زندگی بھر بول رہے گا، اس لیے فرمایا 3 چیزیں موت میں سامنے آتی، یاد رکھیے گا۔ ایک دوست، جب زندگی کی کشمکش ہوگی، تانے بانے ٹوٹ رہے ہوں گے، ایک دوست، ایک دوست جس سے محبت ہوگی، جس سے تعلق ہوگا۔ اگر وہ اللہ والا ہوگا تو وہ دوست سامنے ہوگا اور اس کو کلمے کی یاد آ جائے گی۔ ایک محفل، جن محفلوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسے آپ حضرات کی محبت تسبیح خانے سے ہے،
موت کے آخری لمحوں میں یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی، یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی موت کے آخری لمحوں میں۔ پھر ان محفلوں کو دیکھے گا، اس لیے موت کے بعد آنکھیں بند کی جاتی ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دو چیزیں موت کے بعد بند کی جاتی ہیں، ایک منہ، ایک آنکھیں۔ آپ کو میں ایک منظر بتاتا ہوں۔ کوئی حیرت انگیز چیز ہو جسے آپ دیکھیں، کوئی بھی حیرت انگیز چیز ہو، آپ دیکھیں نا ایسے، ہاں آپ بے ساختہ آپ دیکھیں گے تو آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گے، منہ بھی کھلا رہ جائے گا۔ آپ محسوس کریں، دیکھیں کیسے ہوا ہے، کوئی ایسے، ہاں اچھا، آنکھیں بھی اور کیا، منہ بھی کھلا رہتا ہے، بند ہے۔ وہ جو دنیا میں سنتا تھا موت کے مناظر، موت کے مظاہر، موت کی علامات، آخرت کا نظام، وہ جو سنتا تھا وہ سوروں آنکھوں کے سامنے اچانک کھلا ہوا، حقیقت بن کے سامنے آ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہاں اچھا یہ تھا، کھلی رہ گئی، کھلی رہ گئی، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ جب آنکھیں کھلی رہ گئی نا تو ان آنکھوں کو پھر بند کیا جاتا ہے، اس منہ کو بند کیا جاتا ہے۔ دوسری محفل، تین چیزیں سامنے آئیں گی موت کے۔ میں نے کہا ایک دوست جس سے محبت بہت زیادہ ہے، اس لیے اولیاء صالحین کہتے ہیں کہ مرشد سے محبت نہ ہو، عشق ہو، عشق بے دلیل ہوتا ہے، لاکھ دنیا دلیل دیتی رہے، عشق بے دلیل ہوتا ہے۔ ایک دوسرا محفل جس میں زندگی کے اس کے دن رات گزرے، دو چیزیں، اور تیسرا بول، جن بولوں کو یہ کثرت سے بولتا تھا۔ دنیا کے بول بھی بولنے ہیں، دنیا کی زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے جو بولنا چھوڑ گئے تھے، کوئی چیز بھی ہو لکھ کے دیتے تھے اور مختصر لفظ لکھتے تھے۔ چند دن میرا ان سے واسطہ رہا، کسی سفر میں اچانک ملے، پتہ چلا کہ انہوں نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑا ہوا ہے۔ اور میں نے ان سے پوچھا تو آپ نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑا ہوا؟ انہوں نے گردن ہلائی۔ میں نے زیادہ سوال کیے تو انہوں نے ایک لفظ لکھ کے دیا، مجھ سے زیادہ سوال نہ کریں، بس اتنا لکھ کے دیا۔ اور وہ بھی نیچے سے کوئی میرے خیال میں ڈبی اٹھائی، جیب سے قلم نکالا اور اس گدے کے اوپر لکھ کے مجھے دے دیا کہ زیادہ سوال نہ کریں۔ یہ بول جو ہے زندگی میں یہ سامنے آئیں گے، بول سامنے آئیں گے، اور پھر انسان ان بولوں کے ساتھ زندگی کے دن رات آخر کار اسی سے تانے بانے ٹوٹ جائیں گے، اسی کے ساتھ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے۔ ایک صاحب ہمارے پڑوس میں تھے، دو گلیاں چھوڑ کے، تو ان کا موت کا آخری وقت آیا تو ان کو گھوڑوں کا شوق تو بہت زیادہ ہے، ریس کا، ان کو پالنے کا۔ خود کچھ نہیں کھاتے تھے، گھوڑے کو بہت قیمتی چیزیں کھلاتے تھے، اور جو گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل جاتا تھا اس کو کسی نہ کسی تدبیر کر کے زہر دلا دیتے تھے۔ یہ گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا؟ کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی تھی، زہر دلا دیتے۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ چیختے تھے کہ نام لیتے تھے، فلاں کا گھوڑا آیا، وہ آیا، مجھے کاٹے گا ابھی، وہ مجھے کاٹ لیا اس نے۔ پھر چیختے تھے تو وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہے، کہتے میں آپ دیکھ رہا ہوں، مجھے کاٹا، یہ دیکھو، اور دیکھتے تھے تو پھر زخم کے نشان ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کہتے تھے، حتیٰ کہ جس بندے نے انہیں غسل دیا اس نے کہا کہ ان کے پورے جسم پہ میں نے دیکھا گھوڑے کے کانٹے اور دانتوں کے نشان تھے۔
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، مجھے کس قصور میں تم نے قتل کیا تھا؟ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہماری زبانوں پہ اپنی یادوں کو تازہ کر دیا، زندہ کر دیا۔ اللہ نے ہماری زبانوں پہ اپنے نام کو زندہ کر دیا۔ کتنے خوش قسمت ہے۔ اس خوش قسمتی کو یقین جانیے، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی پتہ چلے گا کہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو سارا دن مال گنتا ہے، سارا دن مال گنتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، زندگی بھی ہے، عزت وقار بھی ہے، لیکن اس کی زبان کی تار لگی ہوئی ہے اللہ کی یادوں کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ۔ اس کی تاریں جڑی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ جو سورت کوثر ہے نا، یہ سورت کوثر، فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے قیامت میں۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان پر معراج کی رات میں حضور تشریف لے گئے تو آسمان پر جنت میں ایک نہر دکھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔ ہمارا عمل چل رہا ہے 10 صورتیں 10 راز، سورت کوثر، سورت کوثر جنت کی نہر ہے، اور واقعی ہے بھی ایسی جیسے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ اسی طرح جو اس کو پڑھتا ہے رزق اس کی طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے نہر آتی ہے۔ پانی میں کتنا ہوتا ہے؟ اچھا، نہر جو ہے نا عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ قرآن میں نہر اردن کا تذکرہ آیا ہے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں کھڑا تھا، ادھر اردن کا جھنڈا تھا، ادھر اسرائیل کا جھنڈا تھا، درمیان میں وہ، اور وہ ڈیڈ سی میں، بحر میت میں وہ جا کے گر رہی تھی۔ مجھے وہاں لاہور کے کچھ عیسائی ملے، آپ کیسے؟ میں کہ جی انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس نہر میں نہاتے ہیں تو ساتھ ٹیوب بندھی ہوئی تھی، یہ ٹیوب نہیں ہوتی، بندہ ڈوبے نہ، اس نہر میں نہاتے ہیں۔ تو یہ نہر جو ہے عربی میں، جیسے ایک لفظ ہے نہر جہون، جہون، دریائے جہون، نہر جہون، اسے دریائے آمو بھی کہتے ہیں۔ یہ افغانستان اور روس کے بارڈر پہ، وہاں ترمز شہر ہے، ترمز، اب تو وہ ازبکستان کا حصہ ہے۔ روس اسی ترمز کے رستے، جب اس نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی، اسی رستے سے آیا تھا، اس کو بھی نہر کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، وضاحت یہ کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا یہ جو لفظ نہر ہے، یہ بنیادی طور پہ نہر جو ہے یہ دریا ہے، اور یہ سورت کوثر دریا ہے، دریا، سورت کوثر دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے سورت کوثر۔ میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس کو سورت کوثر کے ذریعے رزق دیدار مصطفیٰ دو، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ 3، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ مجھے زندگی میں اس کے بہت تجربات